سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہی ایاموں میں، انہی دنوں میں 70واں چاند غوث پاک سرکار کا بھی ہے، نظام اولیاء کا بھی ہے، حاجی علی بخاری کا بھی ہے نا، اور 21واں چاند میاں احمد مخدوم رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم صاحب شاہ عالم سرکار کے خلیفہ کا بھی ہے۔ 25واں چاند آپ کے شہزادی عبدالوہاب سیف اللہ قادری جباری رحمۃ اللہ علیہ ناگور شریف کا بھی دن ہے۔ اور ہم اور آپ پر یہ کرم ہے، اللہ والوں کا کرم ہے، اللہ کا بھی کرم ہے، اللہ کے پیارے حبیب کا بھی کرم ہے، اور اللہ اور اس کے پیارے حبیب کے جو پیارے اور حبیب ہیں ان کا بھی کرم ہے۔ اور دنیا میں جس پہ کرم ہے وہی سلامت ہے، سلامتی اسی کے لیے ہے جو اہل السلام کے پاس پہنچ جائے، اہل سلام کے پاس پہنچ جائے، سلامتی والے لوگ، سلامتی جس کا دل سلامت ہے، قلب سلیم جس کا قلب سلامت والا قلب ہے، اطمینان ہے جسے، سکون ہے، لا خوف علیہم، کوئی غم اور خوف نہیں، ولا هم يحزنون، خوف و غم نہیں مطلب سکون ہے، اور سکون میں مطلب اطمینان میں ہے، یعنی اللہ والے بڑے سکون و اطمینان میں ہے، سلامت ہے، قادری آستانہ سلامت ہے، شاہ عالم کا روضہ سلامت ہے، اولیاء کا سلسلہ سلامت ہے، یہ اہل سلامت لوگ ہیں، اہل اللہ ہے۔ حضرات، سیدنا شیخ صحاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کو ان کے گھر کوئی اولاد نہیں تھی۔ غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، کیونکہ آپ کی والدہ غوث پاک کے دربار میں محفل میں جایا کرتی تھی اور آپ کے والد کا بھی آنا جانا۔ ایک مرتبہ عرض کر دیا کہ حضور اولاد ہے نہیں، دعا فرمائیں۔ سرکار غوثیت ماپ کی زبان مبارک سے ارشاد ہوا، فرمایا کہ جاؤ اللہ تمہیں بہت ہی نیک بزرگ بیٹا عطا فرمائے گا۔ پھر کیا ہوا، ان کے وہاں بیٹا ہوا لیکن بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی۔ تو پھر دربار غوث اعظم میں جا کر کے کہا کہ حضور بیٹی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ دیکھو، وہ بیٹا ہے بیٹی نہیں ہے، سبحان اللہ، وہی تھی بیٹی۔ آپ نے فرمایا جاؤ دیکھو، بیٹی نہیں بیٹا ہے۔ جب جا کر کے دیکھا تب بدل گئے، پہلے بیٹی ہوئی تھی لیکن غوث پاک کی زبان سے نکلا تو بیٹے ہو گئے۔ ایک تو دعا سے پیدا ہوئے، وہ بھی غوث اعظم کی دعا سے، ولیوں کے ولی کی دعا سے۔ دوسری پیدائش میں ہی فیضانی کرامتی فیضان کہ بیٹی سے بیٹا بنا دیا شیخ شہاب الدین صاحب۔ اور کیونکہ والدین جایا کرتے تھے تو والدین بھی مستفیض ہیں، اور بیٹا اتنا فیضان والا۔ اور جب بڑے ہوئے تو دربار غوث اعظم میں جب پیش کیا گیا، جب عمر ہو رہی تھی، جوان ہو رہے تھے، تو علم کلام کا بڑا شوق تھا، تو عرض کیا گیا حضور اسے دوسرے علم کا شوق ہے، علم دین اور یہ ساری چیزوں کا اتنا وہ نہیں، علم روحانیت وغیرہ۔ کوئی بات نہیں، آپ نے اپنا دست مبارک دکھ دیا سینے پر، وہ علم کا شوق بھی چلا گیا اور وہ علم بھی چلا گیا، اور جو دوسرا علم تھا، علم روحانیت، علم معرفت، علم طریقت، علم حقیقت، وہ علم کا شوق بھی آ گیا اور وہ علم بھی آ گیا۔
ایک ہی ہاتھ میں ایک کو کھینچ لیا دوسرے کو ڈال دیا، ایک کو آؤٹ کر دیا ڈیلیٹ کر دیا اور دوسرے کو کر دیا۔ سبحان اللہ، قلب پر ہاتھ ہو غوث پاک کا۔ فرمایا یہ عراق کے بہت بڑے ہماری پیشن گوئی آپ نے فرمائی کہ بڑے بزرگ ہو گئے، اور ایسا ہی ہوا، ولی کامل ہو گئے، زبردست ولی۔ تو کیسے ولی؟ پورا ایک سلسلہ کا بادشاہ، ایک سلسلے کا قطب الاقطاب، قطب زماں ہو گئے۔ شیخ صاحب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ قطب بھی ہو گئے، سلسلے کے بانی بھی ہو گئے۔ آپ کے سلسلے میں کئی مرید و خلفاء ہوئے، کئی سلسلہ، پھر سلسلہ رکا نہیں۔ غوث اعظم کا ہاتھ ہو تو کیا فیضان ہوگا؟ بے غوث اعظم کا قدم ہر ولی پر ہے، شیخ صاحب الدین پہ تو قدم ہی نہیں ہاتھ بھی ہے۔ جب قدموں کا یہ عالم ہے تو جس کے سینے پہ غوث کا ہاتھ ہو اس کا عالم کیا ہوگا، اس سلسلے کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے ہمارے سرکار، ہمارے مخدوم سید سراج الدین شاہ عالم محبوب باری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر و بیشتر شیخ صاحب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا کرتے اور تعریف کیا کرتے، اکثر آپ کی تعریف و توصیف، آپ کا ذکر خیر کیا کرتے، آپ کے فضائل بتاتے تھے کہ وہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ آپ بتائیے کیوں نہ ہوں، ہے نا؟ ان کا سلسلہ پھر کیسا چلا، عراق تک نہیں رکا، پوری دنیا ہی کہہ لیجیے آپ، کیسے کیسے ہوئے، کیسی شخصیتیں ہوئی۔ ابھی میرا عنوان وہ نہیں سلسلہ سہروردی، صرف اتنا سمجھ جائیے کہ غوث پاک نے جب ہاتھ رکھا تو وہ اتنا بڑا تاجدار ہوا، اتنا بڑا قطب الاقطاب کہ ان کے سلسلے میں مخدوم جہانیہ جہاں گست جیسے حضرات، بہاؤالدین زکریا ملتانی جیسے حضرات، رکن عالم جیسے حضرات، اور بڑے بڑے خانوادہ اور فیضان چلا تو ایسا چلا کہ دھوم مچائی سہروردی سلسلے۔ اور ذکر کے جو طریقے انہوں نے دیے، ذکر کا جو انداز دیا سہروردی نے، کیونکہ وہ قادری میں بھی ذکر کا پاور ہے اور تلاوت کا پاور ہے، اور وہی پاور، وہی چیز ذکر اور تلاوت قرآن سہروردی میں آئی۔ میرا عنوان یہ بھی نہیں ہے، مگر بات چلی تو بھی کہ کس طرح اسے ذکر کیا جاتا ہے اور کس طرح اس کو بیدار کیا جاتا ہے اندر کی۔ بہرحال تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ کیا خوش نصیبی ہے؟ کہ اگر ایک طرف ہم قادری اور چشتی ہے تو ایک ہاتھ میں ہم سہروردی کا دامن لیے ہوئے ہیں۔ ایک ہاتھ میں اگر قادریت اور چشتیت کا رنگ ہے ایک طرف، تو دوسری طرف ہمارے پاس سہروردی بزرگ شہر گجرات، پاٹن گجرات احمد آباد میں سہروردی کی دھوم دھام ہے، سہروردی دولہے موجود ہیں، سہروردی سلسلہ موجود ہے، ان کا مکمل فیضان موجود ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، ایک مرتبہ آپ کے ایک مرید آپ کے ساتھ 40 دن عبادت میں بیٹھے، چلہ کسی عبادت ریاضت میں آپ کے ایک مرید آپ کے ساتھ، آپ کے پیچھے اللہ اللہ کرنے کے لیے بیٹھے۔ 40 دن جب پورے ہوئے تو اس مرید نے خواب دیکھا، مشاہدہ کیا کہ ایک پہاڑ کے اوپر حضرت شیخ صاحب الدین سہروردی کھڑے ہیں رحمۃ اللہ، اور جواہرات اور علم اور فیضان اور نور کو لٹا رہے ہیں، اور اس پہاڑ کے نیچے ہزاروں لوگ اپنا دامن پھیلائے ہوئے کھڑے ہیں اور لوٹ رہے ہیں۔ جب یہ خواب میں مشاہدہ کیا تو یہ بات کو اپنے مرشد شیخ صاحب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ صحیح تم نے دیکھا ہے، یہ وہ فیضان ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے جو اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے پہ رکھا تھا، یہ اس کا فیضان کا ایک تو نے جھلک تو نے نظر کی ہے، یہ وہی فیضان جو تم لٹاتا ہوا تمہیں نظر آیا۔ آپ اندازہ لگاتے چلے جاؤ کہ کیا فیضان غوث اعظم چاہے تو سلسلے شروع کر دے، دامن اگر پھیلا دے۔ اچھا ایک بات اور ہے کہ یہ اولاد علی میں اور اولاد غوث اعظم میں خاص طور سے ان کے نسلوں میں، ان کے بچوں میں، ان کی اولاد در اولاد میں فیضان آتا جا رہا۔ بات یہ ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہ ایک مرید عراق وغیرہ کی سیر کو گئے تھے یا کام سے گئے، تو کام پتہ کر سیر کر کے جب واپس آئے تو محبوب الہی سے ملے
تو آپ نے فرمایا اس سے کہ بھیا خالی کام پتہ کیا ہے، سیر کر کے آئے یا وہاں کوئی مزارات پہ بھی حاضری دی ہے؟ کوئی مزار پہ بھی گئے تھے کہ نہیں؟ انہوں نے عرض کیا حضور آپ کے قدموں میں رہتے ہیں، آنا جانا ہے، اتنی عقل تو اب آ گئی ہے کہ کہیں جائے تو مزار پہ ضرور جایا جائے، کہیں کلک کام سے جائے کچھ ہو تو وہاں سلامی ضرور دی جائے۔ لہٰذا میں عراق تو اپنی سیر اور کسی کام سے مگر چند بارگاہوں میں حاضر ہوئی۔ آپ نے ان کا ذکر حال چال پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ شیخ صحاب الدین عمر سہروردی جن کا وصال ہو گیا، ان کے پوتے وغیرہ ہے تو کیا حال ہے ان کا؟ کہا حضور یہ، کہا فلاں کا حال کیا ہے، فلاں معاملہ کیا ہے، وہاں کا معاملہ کیا ہے؟ ان میں انہوں نے ایک ذکر کیا کہ حضور ایک جگہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حضور ایسا ہے کہ وہاں میں نے دیکھا اب وہ اپنے دادا کے مطابق نہیں ہے، ان کے پوتوں کا زمانہ، ان کی نسلوں کا زمانہ ہے، نواسے ہے، ان کے بھی لڑکے ہے وہ بھی بڑے ہیں، لیکن جو ان کے والد اور دادا کا معاملہ تھا اب اتنا نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ نے اتنا سنا محبوب الہی نظام الدین اولیاء، آپ دیدہ ہو گئے، لرزہ بند، لرزے میں یعنی کہ آ گیا آپ کا جسم، اور یہ کیفیت طاری ہوئی اور فرماتے رہے اللہ نے اپنی اولادوں کو اچھا کرنا یہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے، یہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہے کہ اپنی اولاد اچھی ہو جائے، نیک نکل جائے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، یہ کہتے رہے تو یہ اچھا کرنا انہیں نیک کرنا مطلب یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے سمجھ میں آ گئی کہ ضروری نہیں، لیکن پھر ٹھہرو، ان سارے خانقاہوں سارے علماء کی اولادوں کی بات الگ ہے، لیکن کچھ خانقاہ ایسی ہے، کچھ ولی ایسے ہیں جن کی اولاد در اولاد در اولاد در اولاد اگر دیکھا جائے تو وہی فیضان نظر آتا ہے، وہی فیضان۔ ایک واقعہ میں نے گزشتہ جمعہ میں بتایا تھا وحدت الوجود کے تعلق سے غوث اعظم کی اولاد میں، تو یہ غوث پاک کا ان میں سے ایک خاندان ہے خاص طور سے کہ اللہ نے غوث اعظم کو یہ بھی ایک رتبہ دیا ہے کہ اوروں کی اولادیں ہو سکتی ہے مگر اے عبد القادر تم میرے بھی محبوب ہو، میرے محبوب کے محبوب ہو، اور صرف میرے اور میرے محبوب کے نہیں، میرے علی ولی اللہ کے بھی محبوب ہو، میری فاطمہ زہرا کے بھی محبوب ہو، میرے حسن کے بھی محبوب ہو، میرے حسین کے بھی محبوب ہو۔ کسی ولی میں صرف رنگ علی ہے، کسی ولی میں رنگ مصطفیٰ ہے، بوئے مصطفیٰ ہے، کسی میں رنگ حسن ہے، کسی میں رنگ حسین ہے، کسی میں فاطمہ زہرا کی تطہیر کا فیضان ہے، مگر عبد القادر غوث اعظم تنہا ولیوں میں تمہیں یہ پانچوں رنگ عطا کیے جاتے ہیں۔ اس لیے ایک تو فضیلت یہ ہے کہ رنگ علی بھی تم میں، بوئے مصطفیٰ بھی تم میں، ثانی امامت حسن بھی تم میں، شہادت کربلا بھی تم میں، حسن کا مہتاب بھی تم میں، حسین کا آفتاب بھی تم، اور اتنا ہی نہیں فاطمہ زہرا کی چادر کی تطہیر کی پوری طہارت تمہارے قلب و جگر میں اتار دی جاتی ہے۔ تو ایک فضیلت غوث اعظم کو عدم سے لائی ہے، ہستی میں آرزو رسول کہاں کہاں لیے گھومتی ہے، جستجو رسول اور شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول، مگر غوث پاک میں پانچوں پانچ ہے۔ اور اس کا ثبوت دیکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کی منقبت اٹھا کے دیکھو، نبوی علوی فاطمی حسنی حسینی سب کہتے ہی جا رہے، کئی اشعار کہے، میں سوچنے لگا کہ اعلیٰ حضرت نے اتنا سارے پانچوں کا ذکر کیوں کیا، تو جواب آتا ہے اس لیے کہ غوث اعظم میں پانچوں پانچ اتار دیے۔ حضرات ایک تو یہ فضیلت زبردست فضیلت، اور دوسری اولاد کی فضیلت، اولاد کی ایک تو یہ ہے کہ اوروں میں کہیں تو اولاد نہیں، اور کہیں اولاد ہے تو انتقال کر گئی ہے نا، اور کہیں نسل چلی، ٹھیک ہے، کسی میں ہے کسی میں نہیں بھی ہے۔ ارے بھائی انہی کی اولاد حالی رسول صابر پاک کو دیکھو، وہ تو بیوی کو ہی جلا دے رہے ہے نا، نظر اٹھائے تو جل جائے، اتنا دوری شادی سے اور ان چیزوں سے، لیکن ذرا سا دیکھو غوث پاک کو، تنہا غوث پاک ایسے ہے ولیوں میں جن کی 49 اولادیں ہیں،
49 औलादे اور پھر ان کی اولاد عطا بھی کی رب نے اولادیں اور بے فیض نہیں خاص کرم کیا. غوث پاک تم ہم سب کے محبوب ہو, تم سب کے لاڈلے ہو, محبوب کے لاڈلے ہو, فاطمہ کے لاڈلے ہو, علی کے پیارے ہو. صرف اتنا ہی نہیں صدیق کے بھی پیارے ہو. تمہاری زبان پر صدیق اکبر بول رہے ہیں, تمہاری آنکھوں میں عمر فاروق کا جلال ہے, تمہارے قلب میں عثمان غنی کی حیا ہے, اور تمہارے ذہن میں علی مرتضیٰ کی شجاعت اور بہادری جھلک رہی ہے. تو 4 یار کا بھی مکمل, چاروں خرقے 4 یار کے غوث پاک کو ملے. 4 یار کے بھی خرقے ہیں صدیقی فاروقی, یہ بھی غوث پاک ہی کو ملے. ادھر پنجتن کا بھی ایسا ولی تو پھر کیا کہنا, ان کے نام کا کیا کہنا, ان کے دربار کا کیا کہنا, ان کے ذکر کا کیا کہنا. تو حضرات گرامی پھر کیا ہوا, اولادیں بھی دی اللہ نے, اور کیسی خاص کرم کیا. سبھی کو بے فیض نہیں رکھا, با فیض ہے, با کرامت ہے, با استقامت ہے, با استقلال ہے. علم کے بھی سمندر, عمل کے بھی سمندر, تقوی و ورع کے بھی سمندر, اور خلوص کے بھی سمندر, ولایت کے بھی سمندر. پھر میں ایک واقعہ چھوٹا سا کہہ کر آگے بڑھوں, جس طرح گزشتہ جمعہ میں کیا تھا. ایک مرتبہ اسی ہندوستان پہ سرزمین پر اولاد غوث اعظم کی خانقاہ محفل ہونے کے بعد لنگر غوث اعظم تقسیم کر رہے تھے. لائن لگی ہوئی تھی, لوگ آتے تھے, ہاتھ پھیلاتے تھے, اور حضرت جو ہے ان میں دیتے جا رہے تھے. جیسے ہمارے یہاں شاہ عالم سرکار میں لڈو بٹتے ہیں, اولوں کے مقام پر بٹا جاتا ہے خانقاہوں میں. لہذا سب آتے گئے اور محفل کے بعد لیتے رہے, نیاز تبرکت لیتے رہے. لیکن ایک شخص اس میں آیا, ہاتھ ایسے نہیں, جولی کو پھیلا دیا. 2 ہاتھوں کا چلو نہیں بنایا, جولی کو پھیلا دیا. اب پھیلانا تھا, اولاد غوث اعظم ہے, اولادی رسول ہے, فوراً دریائے کرم جوش میں آ گیا. یہ ادب اور جولی پھیلانے کے انداز کو دیکھ کر انہیں پسند آ گیا, اور کہاں اگر ایک دوں گا جولی خالی رہیں گی, اور ہمارے وہاں جولی خالی رکھی نہیں جاتی. جب موج پہ آئی وہ لہریں, ہے نا, قطرے کو سمندر کر ڈالا, یہ ان کی ریت پرانی ہے, جسے خالی دیکھا بھر ڈالا. تو حضرات گرامی ایک دوں گا, آپ دیتے رہے, 11 دے دیے تبرک, جھولی بھر گئی, جگہ نہ تھی, کہاں یہ 11 بھی لے جاؤ, اور تمہیں بھی ولی کیا, اور تمہاری نسلوں تک 11 ولایت عطا فرما رہا. غوث پاک کا خاندان تو دیکھو, خود کی نسل میں تو ولی ہے ہی ہے. اگر کسی کو تبرک دے تو اس کا بیٹا ولی, اس کے بیٹے کا پوتا ولی, پوتے کا پوتا ولی, ولی ابن ولی. تبرک بھی دے رہے ہیں اور ساتھ میں ولایت بھی دے رہے ہیں. ماننا پڑے گا غوث پاک کا گھرانہ ہے, قادری خاندان ہے, ایسا گھرانہ ہے جو یوں دے ہاتھ سے تو ولایت بھی دے رہا ہے نا. گزشتہ جمعہ میں سنتے ہیں اشاروں کے اندر بڑے بڑے مسئلے حل کر رہے, ہاتھوں سے دے رہے. یہ ہاتھ جب شہاب الدین پہ پڑتا ہے تو کیا عالم ہوتا ہے. یہ اشارے, یہ ہاتھوں میں خدا جانے غوث کے گھرانے کے ہاتھوں میں اللہ نے کیا رکھا ہے. یہ اشاروں پہ دنیا کو الٹا پھلٹا کر سکتے ہیں, چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے حضرات گرامی جب ہم ایسے ماننے والے ہیں اور ایسا گھرانہ اللہ نے عطا کیا ہے کہ ہم ان کے دامن کرم سے وابستہ ہے. اسی طرح چشتیہ خاندان میں بھی کچھ ہے, اسی طرح ایک اور خاندان ہے جو آپ نظر دوڑائیں گے تو اسی خاندان میں ولی, پورا کا پورا خاندان ولی. خاندان قطب, ایک غوث کے گھرانے میں قطب, اور ایک اور گھرانہ ہے جہاں قطب ہی قطب ہے. قطب الاقطاب کا گھرانہ ایک غوث کا گھرانہ, اور دوسرا ایک اور گھرانہ آپ کو نظر آئے گا. میں نے کہا چند ایسے ہے خاص مخصوص, اس میں سے ایک اور جو ہزاروں سال سے لے کر کے ہمیشہ ہر کوئی, خاتون ہو کہ بچہ ہو کہ بوڑھا ہو کہ یہ ہو کہ آنے والا ہو کہ مرید, کوئی نہیں, وہ گھرانہ ہے شاہ عالم سرکار کا گھرانہ. پورا خاندان اوپر سے لے کے نیچے تک
پورا گھرانہ بخاری خاندان، شیخ جلال الدین جہانیہ جہاں گشت سید حضرت جلال الدین سرخپوش بخاری، احمد کبیر بخاری، ہے نا، یہ تمام کے تمام کتبوں کی کھان ان میں کہا گیا، ہزاروں کتب۔ لال شہباز قلندر نے جب دیکھا تو فرمایا تم پیچھے ہٹو، شیخ جلال الدین سرخپوش بخاری کو کہاں تمہاری اولاد میں نہ جانے کتنے ہزار کا آنکڑا بتایا، کہاں اتنے کتب تمہارے اندر موجود ہیں۔ تو ایک وہ خاندان، تو یہ خاندانوں کا نوازش یہ بھی بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، کرم ہے۔ بات ختم کرتے ہوئے اسی لیے تو غریب نواز جب ہندوستان آ رہے تھے، بڑے پیر کی بارگاہ میں عرض کیا حضور آپ کا کچھ تبرک بھی تو دو کہ لے کر کے جاؤ۔ کہاں کیا چاہیے؟ کہاں آپ ہی کے شہزادوں میں سے کوئی شہزادہ دے دو، آپ ہی کا گھرانے کا پھول چاہیے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے میرے شہزادے یہ ہیں، اتنے سال اللہ نے عطا کیے ہیں، لے جاؤ۔ آپ لے کر آئے، ساتھ میں کہا حضور عبد الوہاب قادری سیف اللہ ناگو شریف انہیں لے کر کے آئے، اور بھی حضرات رہے ساتھ میں، ان کا بھی مذہب پیرانی پیر کے نام سے بھی مشہور ہے، انہی کے ساتھ تو وہ آپ بھی لے کر کے آ رہے ہیں غوث کی اولاد کو۔ پھر سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار جب پہنچتے ہیں تو آپ کے بھانجے غوث پاک کے بھانجے مدار اعظم لے رہے اور انہی کو خلافت دے کر سلسلہ چلا رہے ہیں۔ مدار اعظم نے دیکھا کہ میری قطب مدار اگر کوئی سنبھال سکتا ہے تو غوث کا گھرانہ سنبھال سکتا ہے، اسی کا بھانی کا اولاد انہی کا بھانجا سنبھال سکتا ہے، لہٰذا ساتھ میں لے کر وہ بھی ہندوستان آئے۔ ابے ولی لوگ غوث کے در کے بیٹے کو مانگ رہے ہیں، وہ بھی کیسے ولی؟ ایک ہندل ولی، ایک مدار العالمین۔ تو حضرات یہیں سے اندازہ لگا لو کہ یہ کیا گھرانہ ہے، کیا شیخ ہے۔ میرے دوستو عزیزو، نمازی بن جاؤ، عقیدت میں مضبوط ہو جاؤ، تھوڑے عمل میں مضبوط ہو جاؤ۔ یہ وہ فیضان ہے، ایک در شاہ عالم کا اور ایک در غوث اعظم کا اور خاص در غریب نواز کا، کہ یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ اگر کبھی خالی ہم لوٹتے ہیں تو ہمارے اندر کوئی کمی رہتی ہے، کہیں نہ کہیں عمل کی کہیں نہ کہیں لالچ آ جاتی، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے مسئلہ، تب ہمیں اس وقت خالی لوٹایا جاتا ہے تاکہ ہم توبہ کر کے واپس آئے تو نوازا جائے۔ تو ہماری ضرورت ہے کہ ہم توبہ کریں، صحیح راستے پر آ جائے، تاکہ فیضان قادریت، فیضان سہروردیت، فیضان بخاریت اور فیضان چشتیت، چاروں فیض سے ہم مالا مال ہو جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تمام امت مسلمہ کو ہر مصیبت سے بچائے، پریشانی کو حل کرے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔